السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں فاطمہ طارق کے قلم سے تحریر کردہ ناول وے میں کملی یار دی کی ایپیسوڈ نمبر 7 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ اپنے گھر جانے کی بجائے سمیر کے گھر پہنچی۔ ڈرائیور نے گاڑی سمیر کے گھر پارک کی۔ وہ اپنے دائیں ہاتھ میں موبائل پکڑ کر گاڑی سے باہر نکلی اور ہال میں داخل ہوئی۔ وہ بھی تھوڑی ہی آگے بڑھی تھی جب ایک کمرے سے فیضان اپنے ہاتھ میں ایک فائل پکڑے باہر نکلا۔ وہ ابیحہ کو دیکھ چکا تھا۔ ہیلو ابیحہ، کیسی ہو؟ وہ اس کے قریب پہنچ کر بولا۔ بالکل ٹھیک، ایک دم فٹ۔ سیم کہاں ہے؟ وہ ٹہک کر بولی۔ ساتھ ہی سمیر کا پوچھ لیا۔ وہ اوپر اپنے کمرے میں ہوگا۔ ایک منٹ، یہ تمہارے بازو پر کیا ہوا؟ فیضان کی نظر اس کے بازو پر پڑی جہاں پر خون کے نشان تھے۔ ارے یہ کچھ نہیں، ہلکی سی چوٹ لگی ہے، وہ ہنس کر بولی۔ فیضان کو وہ کچھ بدلی لگی۔ اپنا خیال رکھو، مجھے ابھی میٹنگ میں جانا ہے تو چلتا ہوں، وہ بولتے ہوئے آگے بڑھا۔ اس کے چاہتے ہی وہ بھاگ کر اوپر سب سے پہلے کمرے میں داخل ہوئی جہاں سمیر آرام سے سو رہا تھا۔ سیم اٹھ، تو سو کیسے سکتا ہے؟ وہ آگے بڑھی اور پاس پڑے کشن کو پکڑ کر اسے مارنے لگی۔ اوہ کون ہے؟ وہ ایک دم اٹھ کر چلایا۔ میں ہوں، ابیحہ بیڈ پر بیٹھ کر بولی۔ وٹ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مونو ابھی سویا تھا، تم نے میری نیند خراب کر دی، وہ منہ بسورتے ہوئے بولا اور دوبارہ اپنا سر کشن پر گرا دیا۔ تو جب میری بات سنے گا تو خوشی سے اچھل پڑے گا، ابیحہ نے اسے کندھے سے پکڑ کر سیدھے کرتے ہوئے کہا۔ اچھا جی، تو بتاؤ کیا ہوئے، اور پلیز جلدی بتانا، مجھے سونا ہے، وہ اپنی آنکھیں ملتے ہوئے بولا۔ سیم، میں آج بہت 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 خوش ہوں۔ تجھے پتہ ہے کیا ہوا؟ وہ بیڈ سے اٹھ کر گول گول گھومی اور پھر سمیر کو سارا واقعہ سنایا، جسے سن کر اس کی نیند بھاگ گئی۔ کیا مونو، تو پاگل ہے؟ تجھے گولی لگی؟ اف، چلو جلدی ہسپتال چلو۔ ایک دم بیڈ سے اتر کر اس کے پاس آیا اور بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف لے جانے لگا۔ اوہ میرے پیارے سے دوست، گولی صرف چھو کر گئی تھی، میں ہسپتال سے پٹی کروا کر آئی ہوں۔ اور کیسے نہ کرواتی؟ عدیل نے جو بولا تھا مجھے ان کا کہنا ماننا تو تھا۔ تمہیں پتہ ہے جب انہوں نے اچھے سے بات کی تو میں دل میں خوشی سے ناچنے لگیں۔ اگر ہمارے درمیان پہلے لڑائی نہ ہوتی تو مجھے پورا یقین ہے ان کو بھی مجھ سے محبت ہو جاتی، جیسے مجھے ہوئی ہے۔ وہ خوشی سے پاگل ہو رہی تھی اور اس کا لہجہ یہ صاف ظاہر کر رہا تھا۔ تیرے جیسے جھلی سے کون پیار کرے گا؟ بالکل بھی نہیں، سمیر نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ اپنے یوں اٹھانے کو بدلا لیا، آگے بڑھ کر اس نے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا اور گلاس منہ سے لگا لیا۔ اوہ ہیلو، دیکھنا ٹھیک 1 مہینے بعد ابیحہ افندی ملک مسز عدیل بنے گی، وہ ایک عزم سے بولی۔ سمیر کے منہ سے پانی فوارے کی شکل میں باہر گرا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس حد تک سوچ چکی ہے۔ تم پاگل ہو؟ اتنی جلدی شادی کون کرتا ہے؟ ابھی تو تمہاری پڑھائی بھی پوری نہیں ہوئی، وہ ایک دم گلاس ٹیبل پر رکھ کر چلایا۔ ابیحہ آفندی کرتی ہے، ایک پروفیسر سے شادی کرنے لگی ہے، وہ بہت اچھے سے پڑھائے گا، وہ مسکراتے ہوئے بالوں کو پیچھے جھٹک کر بولی۔ اگر عدیل نے شادی سے انکار کر دیا تب کیا کرو گی؟ سمیر اب سیریس ہو گیا۔ سمیر، تم میرے دوست ہو، آج تو یہ بات بول دی ہے، آئندہ مت بولنا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت لوگوں کو جانے دیے، پر عدیل میری محبت، میرا عشق، میرا جنون ہے، اسے میرا ہونا ہی پڑے گا، چاہے اس کی مرضی ہو چاہے نہ ہو۔ 1 ہفتے بعد یونی کی ویلکم پارٹی پر میں اسے پرپوز کرنے والا ہوں اور تم اس میں میرا ساتھ دو گے، وہ بولی تو اس کے لہجے اور آنکھوں میں وارننگ، جنون، سرد مہری موجود تھی۔ سمیر خاموش سا اسے دیکھنے لگا۔ وہ بہت آگے نکل چکی تھی، اب اسے روکنا ناممکن تھا۔ میں دعا کروں گا تمہارا دل نہ ٹوٹے، وہ تمہیں آسانی سے مل جائے۔ ابھی اتنی بڑی جنگ لڑ کر آئی ہو تو چلو کھانا کھا لیں، سمیر اس کا ذہن بھٹکاتے ہوئے بولا اور اسے لے کر نیچے چلا گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ صوبیہ بچے، اور کیا لینا ہے؟ میں بہت تھک گئی ہوں، سکینہ بیگم نے کہا۔ وہ دونوں مارکیٹ آئی تھی اور پچھلے 3 گھنٹوں سے صوبیہ گھر کی اور باقی ضروری چیزیں خرید رہی تھی۔ اچھا دادو، بس ایک چیز رہ گئی ہے، آپ ایک کام کریں، ادھر بیٹھے، میں جلدی سے لے کر آتی ہوں۔ وہ نے ایک ڈیسک پر بٹھا کر ساری شاپنگ بیگز ان کے پاس رکھ کر خود آگے بڑھی۔ وہ کتابوں کی ایک دکان میں گئی اور اپنی پسندیدہ کتاب ڈھونڈنے لگی۔ یہ بکس پیک کر دے، وہ ایک کتاب کو کھول کر دیکھ رہی تھی جب ایک آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ جہاں تھی وہیں ٹھہر سی گئی، دل ایک دم سپیڈ سے دھڑکنے لگا۔ بل کتنا ہوا؟ ایک بار پھر وہ آواز آئی، اس کی آنکھوں میں نمی آئی، وہ ہلکا ہلکا کانپنے لگی، ہاتھ میں پکڑی کتاب زمین بوس ہو گئی۔ بہت سے لوگوں نے پلٹ کر اسے دیکھا، خود میں ڈھیروں ہمت جمع کر کے اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک آدمی ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ پکڑے جو اسے دکان کا تھا، وہ دکان کے دروازے سے نکل رہا تھا۔ وہ اس کی بیگ ہی دیکھ پائی۔ وہ کچھ پل اسے ہی دیکھتی رہی۔ وہ کافی دور چلا گیا، اس کی آنکھوں کے آگے دھند آنے لگی۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے آنکھیں صاف کیں اور دکان سے باہر نکلی، اپنے آس پاس دیکھا، پر اب وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ تم ہی تھے، میں جانتی ہوں تم ہی تھے، تم واپس آ گئے۔ صوبیہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے خود سے بول رہی تھی۔ آس پاس کے لوگ رک کر اسے دیکھتے اور چلے جاتے۔ جب اسے احساس ہوا تو آگے بڑھی اور اپنا چہرہ صاف کر کے اپنی دادی کے پاس آئی۔ چلیں دادی، وہ بیگز اٹھاتے ہوئے بولی۔ تم کچھ لائی نہیں، سکینہ بیگم نے اسے خالی ہاتھ آتے دیکھ کر کہا۔
हाँ वो नहीं मिली, चलें घर चलते। वो नजरें चुराते हुए बोली। सकीना बेगम खड़ी हो गई। दोनों रिक्शा लेकर घर पहुंची। सोबिया पूरा रास्ता और घर आकर भी खोई सी रही। यह नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। अगली सुबह तैयार होकर नीचे आई तो सामने नाश्ते की टेबल पर आफंदी साहब, सानिया बेगम, सुफियान तीनों बैठे नाश्ता कर रहे थे। वो सीढ़ियाँ उतरते यह मंजर देख रही थी। ऐसा मंजर वो हमेशा से देखना चाहती थी। वो आफंदी मलिक और किंजा बेगम के साथ बैठकर एक दफ़ा खुशगवार माहौल में नाश्ता करना चाहती थी। वो तंज़ी अंदाज में हंसी और आंखों पर ग्लासेस लगाकर आगे बढ़ गई। सुफियान उसे जाता देख चुका था। वो उसकी तंज़ी हंसी को महसूस कर सकता था। वो अभी अपनी गाड़ी के करीब ही आए थे जब वही दो गार्ड्स उसके करीब आए। तुम दोनों ने डैड को कुछ बताया? वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बोली। यस मैम, रात को ही बता दिया था, एक गार्ड बोला। उनको कौन सा फ़र्क पड़ता होगा? मैं तंज़ी अंदाज में बोलकर गाड़ी में बैठने लगी जब पास से गुजरते सिक्योरिटी गार्ड के हाथ से एक लिफाफा ज़मीन पर गिरा। अबिहा ने आगे बढ़कर उसे पकड़ कर खोला। जैसे ही उसने पेपर्स पढ़े उसने गम और गुस्से से आंखें ज़ोर से मींची और अपने कदम वापस अंदर की तरफ बढ़ाए। मुबारक हो डैड, आपका एक कांटा आराम से निकल गया। भाई के कदम चलती उनके करीब आकर लिफाफा उनके सामने मेज़ पर पटकते हुए बोली। आफंदी साहब ने छुरी और कांटा वापस प्लेट में रखा और एक नज़र उसकी तरफ देखा और दूसरी नज़र लिफाफे पर डाली। ये क्या है? सानिया बेगम बोली। आपके लिए तो खुशखबरी है, आपकी सौतन ने खुला के पेपर्स भिजवाए हैं। वह तंजिया लहजे में टेबल पर दोनों हाथ रख कर सानिया बेगम की तरफ झुककर बोली। तभी आफंदी साहब लिफाफा खोलकर पेपर्स देख चुके थे। अच्छा हुआ तुम्हारी माँ ने खुद ही खुला का नोटिस भेज दिया, वरना मैं तो आज वकील को बुलवाने वाला था। आफंदी मलिक वो पेपर्स कोट की जेब में रखते हुए बोले। डैड, आपको ज़रा शर्म नहीं आती? कैसे आपने मेरी माँ को इतने साल धोखा दिया और अब कितने आराम से अपनी नई फैमिली के साथ मिलकर नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं। वह हर लिहाज को भलाए ताक रखते हुए बोली। अबिहा, तुम बदतमीज़ी क्यों कर रही हो? सुफियान दरमियान में आते हुए बोला। ओह हेलो मिस्टर, अपनी हद में रहो। तुम जैसे दो टके के लोगों को हद में लाना मैं खूब जानती हूँ। वह सख्त लहजे में बोलकर दोबारा आफंदी मलिक की तरफ मतवजा हुई जो अपनी कुर्सी से उठ चुके थे। सानिया बेगम ने सुफियान को चुप रहने का इशारा किया। सॉरी टू से डैड, शायद आपको मेरी बात बहुत बुरी लगे पर सच यही है, आप सारी ज़िंदगी ना तो एक अच्छे डैड बन सके और ना ही एक अच्छे हस्बैंड। शायद आप अपने बेटे के लिए अच्छे डैड बन जाएं, पर मेरे लिए आप कोई मान ही नहीं रखते। वह तल्ख मगर नम लहजे में बोलकर पलटी, बिना आफंदी साहब का चेहरा देखे जो पीला पड़ रहा था। डैड आप ठीक हैं? सुफियान ने जल्दी से उन्हें पकड़ कर वापसी बिठाया था। आफंदी, आप इसे सच क्यों नहीं बताते थे? उसे सच बताना ही सही है। सानिया बेगम उनके करीब कुर्सी घसीट कर बैठी। सानिया, आज तो बोला है दोबारा मत कहना। मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा, यही उसके लिए बेहतर है। वह सख्त लहजे में उन्हें बहुत कुछ पावर करवा चुके थे। सैफ़ी चलें? वह पास हैरान चेहरा लिए खड़े सुफियान को देखकर बोला जो उनकी बातें समझने की नाकाम कोशिश कर रहा था। जी। वह इतना ही बोला और आफंदी साहब के साथ ऑफिस के लिए निकल गया। यह नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। आज प्रिंसिपल से मीटिंग थी। कुछ दिन में आपकी पार्टी है तो उसके तैयारियों के लिए अब 10 बजे के बाद फ्री है। जो तैयारी करनी है कर ली। मेरा लेक्चर 10 बजे से पहले होता है तो मेरे लेक्चर के बाद आप फ्री हैं। अदिल लैपटॉप पर USB लगाकर आज की स्लाइड्स ओपन करते हुए बोला। वाह शुक्रिया सर, बहुत सी आवाज़ें आईं। अदिल लेक्चर देकर फारिग हुआ और क्लासरूम से बाहर निकला। प्रोफेसर, तभी पीछे से अबिहा की आवाज़ आई। वो मुड़ा। जी कैसे हैं? आपका भाई कैसा है? कहीं आपने उसको डांटा तो नहीं? वो बिल्कुल ठीक है और मैंने उसे बिल्कुल नहीं डांटा, वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला। वो दोनों क्लास के दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़े थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दोनों को नॉर्मल अंदाज से बात करते देखा था। हाँ, ये दोनों आराम से बात कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। माँ हैरानगी से दोनों को देखते हुए बोली। आपने मेरे एक सवाल का तो जवाब दिया ही नहीं कि आप कैसे हैं। वो अपने सवाल पर आई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। चले मैं चलता हूँ। अदिल मज़ीद वहाँ खड़ा नहीं होना चाहता था तो आगे बढ़ गया। भैया की बेटी, ये सब क्या है? तभी किरण और माहम उसके पीछे आकर बोली जो ख्यालों में खोई हुई थी। उन दोनों के यूँ आने पर गुस्से से उन्हें देखने लगी। तभी आहिल और समीर भी आ गए। अरे कोई हमें भी बता दे क्या चक्कर है? आहिल ने हमें उचकाकर अबिहा से पूछा। उफ़, चलो मेरे साथ सब बताती हूँ। अबिहा चिढ़ गई क्योंकि वह जानती थी ये सब अब सच जान कर ही रहेंगे। वो पांचों आगे पीछे चलते अपने प्राइवेट कमरे में आए। बोलो, माहम कमर पर दोनों हाथ रखते लड़ाका लड़कियों की तरह बोली। मुझे अदील से मोहब्बत हो गई, अबिहा ने साफ लफ्ज़ों में कहा। व्हाट? माहम, किरण और आहिल की चीख निकली। अबिहा और समीर ने अपने कानों पर दोनों हाथ रखे। आहिस्ता चिल्लाओ, अबिहा बोली। अबिहा तुम ठीक तो हो ना? ये तुम क्या कह रही हो? नहीं मेरी बहन, सूरज मगरिब से निकल सकता है पर तुम्हें अदील से मोहब्बत नहीं हो सकती। माहम उसके माथे पर हाथ रखकर उसका टेम्परेचर चेक करते हुए बोली। क्यों नहीं हो सकती? अबिहा उसे दूर करते सख्त लहजे में बोली। क्योंकि तुम दोनों के स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और वह तुम्हें अच्छा नहीं समझते तो वह तुमसे शादी भी नहीं करेंगे। अब की बार किरण संजीदगी भरे अंदाज में बोली। मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले तुम दोनों ने हमें नॉर्मल अंदाज में बात करते नहीं सुना? वही कुर्सी पर आराम से बैठी।
یہ سب کیسے ہوا؟ آہل نے پوچھا۔ ابیحا نے ساری کہانی ان کو سنائی، جسے سن کر سب ایک ایک کر کے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ میں ایک پارٹی والے دن سب کے سامنے ان کو پرپوز کرنے والی ہوں، اور اس کے لیے تم سب میرا ساتھ دو گی۔ ابیحا نے جیسے ان سب پر بم پھوڑا تھا۔ ابیحا میری جان، اتنی کیا جلدی ہے؟ کچھ مہینے رک جاؤ، پھر یہ سب کر لینا، کرن نے اسے سمجھانا چاہا۔ بس اب مزید اپنے ڈیڈ کے گھر نہیں رہنا چاہتی، اور نہ ہی اکیلی کسی اپارٹمنٹ میں۔ میرا دم گھٹ جائے گا اگر میں مزید ان لوگوں کے ساتھ رہی۔ تم لوگ چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں؟ وہ نم لہجے میں بولی۔ کیا بول رہی ہو؟ ہم ایسا کیوں چاہیں گے؟ تم جو چاہتی ہو کر لو، پر اگر اس میں تمہیں درد ہوا تو ہم یہ سب برداشت نہیں کر پائیں گے۔ سمیر جو کب سے خاموش تھا وہ بولا۔ اوکے مائی فرینڈ، سو میں تیاریاں شروع کرتی ہوں، تم بھی آ جاؤ، وہ ایکسائٹمنٹ میں بولی اور اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ گائز آئی ایم ورڈ، ماہم بولی۔ کیوں؟ میں نے یہ سب ابیحا کے سامنے نہیں بتایا، پر تم سب کو بتا رہی ہوں۔ کچھ دیر پہلے میں نے پروفیسر عدیل اور عروج کو آپس میں باتیں کرتے سنا تھا، اور وہ باتیں نارمل نہیں تھیں۔ مجھے لگتا ہے دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ ماہم نے سب پر بم پھوڑا تھا۔ وٹ؟ تم نے کب سنا؟ سمیر کرسی سے کھڑا ہو کر بولا۔ 2-3 دن پہلے، ماہم سر نیچے گرا کر بولی۔ اف، اب کیا ہوگا؟ ابیحا تو مزید ٹوٹ جائے گی، کیا کریں؟ آہل اپنا سر پکڑتے ہوئے بولا۔ گائز اس نے پہلی بار کسی سے محبت کی ہے، ہم اس کی ضدی طبیعت کے بارے میں تو جانتے ہیں، وہ کسی کی نہیں سنے گی۔ جو وہ کرنا چاہتی ہے کرنے دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے پہلے بھی اسے سمجھانے کی کافی کوشش کی، پر وہ نہیں مانی، بس اس کا ساتھ دو۔ سمیر سنجیدگی سے بھرے لہجے میں بولا۔ سبھی نے ہاں میں سر ہلایا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایک ہفتہ کیسے گزرا کسی کو معلوم نہ ہوا۔ ہر کوئی پارٹی کی تیاری میں انتہائی مصروف تھا، اور ابیحا تو حد سے زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ ساری رات وہ سو نہ پائی، بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آنے والے لمحے آ رہے تھے۔ اس نے سب 1000 بار سوچا تھا کہ کیسے وہ دل کو پرپوز کرے گی۔ سب کے 7 بج رہے تھے، وہ جاگنگ کر کے واپس آئی۔ ہائے کیسی ہو؟ سفیان جو کہ گارڈن میں ایکسرسائز کر رہا تھا، ابیحا کو دیکھتے ہوئے اس کے پاس آ کر بہت ہی فرینڈلی وے میں بولا۔ میرا موڈ آج بہت اچھا ہے، تو میں تم جیسے لوگوں کے منہ لگ کر اپنا موڈ خراب نہیں کر سکتی، تو اسٹے اوے فرام می، وہ بول کر آگے بڑھنے لگی۔ یار کیا ہو گیا؟ بھائی ہو تمہارا، 2 گھڑی باتیں کر لو، بور ہوتا رہتا ہوں، وہ منہ بنا کر بولا۔ کیوں؟ ڈیڈ کی کمپنی چلانے سے فرصت مل جاتی ہے جو بور ہونے لگ گئی، وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ تم ڈیڈ کو جانتی ہو، میں صبح سے رات تک کمپنی میں کام کرتا ہوں، جب گھر آتا ہوں تو کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا، اس لیے تم سے بول رہا ہوں، یہ ناراضگی وغیرہ چھوڑو اور دوستی کر لو۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر اس کے آگے ہاتھ بڑھاتے بولا۔ نہیں، میں ڈیڈ کو نہیں جانتی، کیونکہ میں تو ان کی بیٹی ہوں ہی نہیں۔ ان کے اصلی بیٹے تو تم ہو، ان کے لاڈلے تم ہو، میں نہیں۔ تم کچھ دنوں میں ہی اکیلے رہنے سے ڈر گئے، تو مسٹر سوچو، میں پچھلے 22 سالوں سے اس گھر میں اکیلی رہ رہی ہوں۔ جا کے اپنے ڈیڈ سے پوچھو، کبھی ان کو یاد بھی ہے کہ نہیں کہ ان کی ایک عدد بیٹی بھی ہے، وہ طنزیہ مگر نم لہجے میں بولی۔ شاید ان کی کوئی مجبوری ہو، سفیان اس کے لہجے میں چھپی مرحومی کو بخوبی نوٹ کر چکا تھا۔ مجبوری؟ انہیں صرف اپنی کمپنی سے مطلب ہے، کمپنی کو کیسے گرو کرنا ہے، اس کے شیئرز کیسے خریدنے ہیں، دوسرے سے آگے کیسے نکلنا ہے، کیسے نمبر 1 پر آنا ہے۔ انہیں بس یہ پتا ہے کہ کاش انہیں بھی یہ علم ہوتا کہ ایک بیٹی کو کیسے بڑا کرنا ہے، بس کیسے اسے دنیا داری سکھانی ہے، کیسے اسے محبت سکھانی ہے۔ پر افسوس وہ بزنس مین تو بن گئے، پر بیسٹ ڈیڈ نہیں بن سکے۔ بولتے بولتے آخر میں اس کی آواز لڑکھڑائی۔ وہ بیسٹ بزنس مین خود کو کمزور پڑتا دیکھ کر وہ پلٹی اور اندرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ سفیان اس کے لہجے کی محرومی کو خود میں محسوس کر رہا تھا، کیونکہ یہ چیزیں اس نے محسوس تو نہیں کی تھیں۔ افندی صاحب کا پیار اسے ہمیشہ ملا، وہ جب بھی اسے ملتے اسے ڈھیروں باتیں کرتے، اس کے ساتھ کھیلتے۔ کیا میں نے واقعی اتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتی ہیں؟ افندی صاحب جو کچھ دیر پہلے اپنے کمرے کی بالکنی پر کھڑے نیچے دونوں کو باتیں کرتے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ آخر میں ابیحا کے کہے گئے الفاظ سن کر وہ اپنی سوچ کی گہرائی میں گرے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ بلیک پاؤں کو چھوتی فراک، گلے میں ہلکا سا نیکلس، کانوں میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس، چہرے پر ہلکا سا میک اپ اور پاؤں میں ہیل پہنے فل تیار اسٹیج کے سامنے کھڑی تھی، کیونکہ پچھلے 3 سالوں سے وہی ہر بڑے فنکشن کی ہوسٹنگ کرتی تھی، تو آج بھی یہ کام اسے نے انجام دینا تھا۔ وہ بہت کم اس طرح کے کپڑے پہنتی تھی۔ اپنی فراک کو سنبھال کر وہ اسٹیج پر چڑھی، پر ابھی کوئی لائٹ آن نہیں تھی، وہاں فل اندھیرا تھا۔ ابیحا ڈائس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی، اپنے ہاتھ میں پکڑے پیپرز کو ڈائس پر رکھا اور مائک کو سیٹ کیا۔ وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی، پر سامنے بیٹھے لوگ اسے نظر آ رہے تھے۔ سامنے والے سیٹس پر یونی کے اساتذہ بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے سارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی نظر سامنے ایک طرف کرسی پر بیٹھے عدیل پر پڑی، جو کسی بات پر ساتھ بیٹھے پروفیسر سے ہنس کر بات کر رہا تھا۔ اف، ظالم کی ہنسی بھی کتنی پیاری ہے، وہ دل ہی دل میں بولی۔ تبھی پیچھے سے اسے ریڈی رہنے کا اشارہ آیا۔ لائٹس ایک دم آن ہوئی، اسٹیج پر پھیلی۔ السلام علیکم ایوری ون، وہ چہرے پر ہلکی سے مسکراہٹ سجا کر بولی۔ اس کی آواز سے ماحول میں خاموشی چھائی، سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہم اپنی آج کی خوبصورت سی شام کا آغاز کرتے ہیں۔ سامنے بیٹھے کئی چہرے جانے پہچانے اور کئی انجان چہرے بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں نئی اسٹوڈنٹس کا یونی میں ویلکم کرتی ہوں۔
میری طرف سے آپ سب لوگوں کو بیسٹ وشیز. آپ ہماری یونی میں آنے والے سال بہت ہی خوبصورتی سے گزاریں. ہاں، اگر میں آپ میں سے کچھ لوگوں سے میرے جیسے اسٹوڈنٹس نہ ٹکرا جائیں. ہال میں کئی اسٹوڈنٹس اس کی بات پر ہنسے. جانتی ہوں میری جیسے اسٹوڈنٹ سے کافی پروفیسر ناراض رہتے ہیں. کیوں پروفیسر عدیل؟ اس نے بولتے ہوئے عدیل کی طرف اشارہ کیا. وہ ہلکا سا مسکرایا. خیر، ان باتوں کو چھوڑ کر ہم سب اپنی پہلی پرفارمنس کی طرف چلتے ہیں. ہمارے سامنے پہلا ڈرامہ بی ایس کیمسٹری کے اسٹوڈنٹ پرفارم کریں گے. پٹ یور ہینڈس ٹوگیدر اینڈ ویلکم بی ایس کیمسٹری اسٹوڈنٹس. وہ دونوں ہاتھوں کو تالی کے انداز میں بجا کر بولی. پورے ہال نے اس کا ساتھ دیا. وہ بہت خوبصورتی سے کمپیئرنگ کر رہی تھی. بلانے کے بعد وہ اسٹیج سے نیچے آ گئی. تو بھی باز نہیں آئی. سب کے سامنے سیاں جی کو چھیڑ ہی دیا. یہ تو شکر ہے وہ پہلے والی عدیل نہیں، ورنہ وہیں تمہیں کہتے. اے لڑکی، تمیز سے بات کرو. مہام اس کی نقل اتارتے ہوئے بولی. ہاں، بس کچھ گھنٹے بعد سب بدل جائے گا. وہ بولی تو اس کی آنکھیں آنے والے لمحات کو سوچ کر چمکی. ہیلو بیوٹیفل گرل. ہم نہ لاسٹ پر بیٹھی ہوئی تھی جب اپنے ساتھ والی سیٹ پر سمیر کو بیٹھتے دیکھا. آپ؟ وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے بولی. ہاں میں. کیوں، کیا ہوا؟ وہ حیران ہوا. آپ تو ناراض نہیں تھے، یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ چہرہ سامنے کر کے بولی. تم تو منانے نہیں آئی. جانتا ہوں بہت خوش ہوگی. چلو اس سے جان چھوٹی، سوچا خود ہی تمہیں دیکھنے آ جاؤں. وہ اس کے چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا. پچھلے کئی دنوں سے وہ ویٹ کر رہا تھا شاید وہ آ جائے، پر ہمنا تو جیسے بھول ہی گئی تھی. نہیں ایسی بات نہیں، مجھے لگا آپ نہیں مانیں گی اس لیے نہیں آئی. اب وہ اپنے چہرے کو جھکائے مجرموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے بولی. آ کر تو دیکھتی، کیا پتا تمہارے کچھ کہنے سے پہلے ہی مان جاتا. وہ محبت بھرے لہجے میں بولا. ہمنا نے اس کی طرف دیکھا. دونوں کی آنکھیں ملی. ہمنا نے نظریں چرا لیں. مجھے یہ سب پسند نہیں. وہ چہرہ جھکا کر بولی. کیا پسند نہیں؟ وہ سمیر حیرانگی سے بولا. مجھے آپ سے فون پر بات کرنا پسند نہیں. اگر بھائی کو پتہ چل گیا تو وہ بہت ناراض ہوں گے، اور میں اپنے بھائی کو ناراض نہیں کر سکتی. تو مجھ سے دور رہیں. وہ نہ جانے کہاں سے اپنے اندر ہمت جمع کر کے بولی. ہم دوست ہیں ہمنا، اور دوست تو آپس میں باتیں کرتے ہی ہیں. وہ اسے سمجھانے لگا. سمیر، مجھے نہ آپ سے دوستی رکھنی ہے اور نہ ہی کچھ اور. وہ سخت لہجے میں بولی. سمیر کو وہ مکمل بدلی ہوئی لگی. ہمنا بی بی، تم شاید جانتی نہیں ہو، سمیر جب کسی سے دوستی کرتا ہے تو اسے ایسے نہیں توڑ دیتا، اور تم میرے لیے بہت اہم ہو. تو میں تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے اپنی دوستی نہیں توڑ سکتا. تو اپنے دماغ سے یہ سب نکال دو. میں میسج پر بات کروں گا، جواب دے دینا، ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا. وہ واپس اپنے پرانے والے سبیر پر لوٹا. وہ بنا ہمنا کی کوئی بات سنے مزید وہاں سے نکل گیا. فنکشن ختم ہونے والا تھا. آخری پرفارمنس ختم ہو گئی. ابھی اسٹیج پر چڑھی اور مائک کو ہاتھ میں لے کر اسٹیج کے سینٹر میں آئی. ہر خوبصورت چیز کا اختتام ہونا ہوتا ہے. اسی طرح آج کی خوبصورت شام بھی اپنے اختتام کو پہنچی. آئی ہوپ سب نے بہت انجوائے کیا ہو. اس سے پہلے کہ آپ لوگ یہاں سے جائیں، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے بول رہی تھی. اسٹیج کی ایک طرف اس کے سارے دوست پریشان سے کھڑے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے وہ کیا کرنے والی ہے. پروفیسر عدیل، کیا آپ اسٹیج پر آ سکتے ہیں؟ وہ اپنے دل کی بڑھتی ہوئی دھڑکنوں کو کنٹرول کر کے بولی. عدیل تھوڑا حیران ہوا کہ وہ اسے کیوں بلوا رہی ہے. وہ کندھے اچکاتا اسٹیج پر چڑھا. بلیک 3 پیس سوٹ میں ابیہا کو اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. بہت دفعہ ہم زندگی میں وہ الفاظ اس شخص کو نہیں بول پاتے جو ہم بولنا چاہتے ہیں، پر میں ایسا نہیں کروں گی. میں اپنے ہاتھ میں آئے وقت کو جانے نہیں دوں گی. پروفیسر، جب میں آپ سے پہلی بار ملی تو ہماری بحث ہوئی. اس کے بعد ہم کئی دفعہ جھگڑے. سب سے پہلے تو اپنی بدتمیزی کے لیے سوری. وہ اس کی طرف رک کر کے بولی. کوئی بات نہیں. عدیل ہلکا سا مسکرا کر بولا اور پلٹنے لگا جب ابیہا کی آواز گونجی جس نے اس کے پیر جکڑ لیے. میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا مجھے کسی سے محبت ہو سکتی ہے، لیکن ایسا ہوا، اور اچانک ہوا. جو انسان مجھے ایک دم زہر لگتا تھا، اچانک وہ مجھے اچھا لگنے لگا. مجھے اس کی ڈانٹ بہت اچھی لگنے لگی. ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی ہے جو ابیہا فندی کو چپ کروا سکتے. پروفیسر عدیل، آئی لو یو، ول یو میری می؟ ابیہا بولی تو سارے ہال میں سناٹا سا چھا گیا. عدیل بے یقینی سے یہ سب سن رہا تھا. اس کی وہم و گمان میں بھی یہ سب نہیں تھا. اپنے غصے کو وہ مشکل ضبط کرتے وہ پلٹا. مس ابیہا، اگر یہ مذاق ہے تو یقین جانیے بہت ہی گھٹیا مذاق ہے. وہ اپنے دانت پیس کر گھٹیا پر زور دیتے ہوئے بولا. ہال میں چہمگوئیاں ہونے لگیں. مذاق کیوں ہوگا؟ میں سچ میں آپ سے محبت کرتی. وہ بول رہی تھی جب عدیل نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روکا. جسٹ شٹ اپ. ایک لفظ اور نہیں، ورنہ بہت برا ہوگا. وہ انگلی کے اشارے سے اسے وارننگ دیتے ہوئے بولا. ابیہا شوق سے اسے دیکھ رہی تھی. وہ بھری محفل میں اسے انکار کر رہا تھا. کسی محبت کو اپنانے سے انکاری تھا. عدیل اگلے ہی لمحے پلٹا اور سب کو اگنور کر کے وہ ہال سے نکلتا چلا گیا. ابیہا وہیں اسٹیج پر مائک پھینک کر اس کے پیچھے بھاگی. لو جی، یہ سب دیکھنا باقی رہ گیا ہے. علینا طنزیہ انداز میں بولی. وہیں اور بھی لوگ اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے. عدیل رکے، میری بات سنیں، آپ ایسے نہیں جا سکتے. وہ آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑتے ہوئے بولی. عدیل سے مزید برداشت نہ ہوا اور اس کا ہاتھ اٹھا ابیہا کے گال پر نشان چھوڑ کے وہ ایک دم لڑکھڑائی. تب تک اس کے دوست وہاں پہنچ چکے تھے. کرن نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا. تم جیسی بے حیا لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. سب کے سامنے تماشا لگا کر بہت خوشی مل رہی ہوگی نا تم نے. سوچ بھی کیسے رہی ہے میں تم جیسی حیا سے آ رہی جسے نہ پہننے نہ بولنے کی تمیز ہے، ایک ایسے لڑکی سے شادی کروں گا؟
تم جیسی اپنے باپ کے پیسوں پر اڑنے والی بہت لڑکیاں دیکھی ہیں جو اپنا دل ہاتھ میں لیے پھرتی ہیں، جہاں دیکھو دل نکال کر باہر رکھ دیتی ہیں۔ پر معاف کرنا، میں ان لڑکوں میں سے نہیں ہوں جو تم جیسی لڑکی کے آگے پیچھے جسے نہ تو اپنی عزت کی پرواہ ہے نہ کسی اور کی۔ خبردار جو آئندہ میری نظروں کے سامنے بھی آئی۔ وہ سخت لہجے میں بولتا وہیں ایک طرف ہمنا کھڑی تھی جو حیرانگی سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی جو سب کے سامنے ایک لڑکی کو تھپڑ مار کر اس کی انسلٹ کر رہا تھا۔ چلو ہمنا، وہ سرد لہجے میں بولا۔ ہمنا جلدی سے اس کے پیچھے بھاگی۔ ارد گرد کھڑے اسٹوڈنٹس اب وہاں سے نکل چکے تھے۔ ابیہا وہیں زمین پر بیٹھتی چلے گی۔ مونو تو ٹھیک ہے، سمیر اس کے سامنے بیٹھ کر بولا۔ وہ خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سمیر کو اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہوا۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ بس اتنا بولی۔ سمیر اور باقی سب اسے سنبھال کر باہر آئے۔ گاڑی کو ابیہا کے گھر کی طرف موڑا۔ وہ گھر پہنچے تو سامنے ہال میں افندی صاحب غصے سے چکر لگا رہے تھے۔ پاس ہی صوفے پر ثانیہ بیگم بیٹھی تھیں۔ افندی صاحب سے کچھ دور سفیان کھڑا تھا۔ وہ سب کو اگنور کر کے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ رکو، افندی ملک کی آواز پر اس کے پیر تھمی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے موبائل کی اسکرین اس کی طرف کی جس پر وہ اسٹیج پر کھڑی عدیل کو پرپوز کر رہی تھی، اور وہیں دوسری کلپ میں وہ اس کے چہرے پر تھپڑ مار رہا تھا۔ ایک دو ویڈیوز کچھ دیر پہلے ہی سوشل میڈیا پر باہر ہوئی تھیں جو کہ وہی کسی اسٹوڈنٹ کی شرارت تھی۔ تو وہ عام سے لہجے میں بولی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ انکل، اس میں ابیہا کی غلطی نہیں ہے، سمیر آگے بڑھ کر بولا۔ چپ، آج مجھے صرف ابیہا سے بات کرنی ہے۔ افندی صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ رہنے کا کہا اور ابیہا کے قریب آئے۔ تو میرا نام ڈبونا کب بند کرو گی؟ یہ سب کیا بےہودگی ہے؟ وہ فون کی اسکرین کو اس کی آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے بولے۔ ابیہا کی نظر اس کی اسکرین پر نظر آنے والے تھپڑ کے منظر پر پڑی۔ اس نے فون افندی صاحب کے ہاتھ سے کھینچا اور کھینچ کر زمین پر دے مارا۔ فون ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گیا۔ ہاں، ڈبونا چاہتی ہوں، اور یہ سب بےہودگی نہیں ہے، پرپوز کیا تھا بس۔ اور آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال جواب کرنے والے؟ بولے، کون ہے آپ؟ وہ چلائی تھی۔ تمہارا باپ ہوں، افندی صاحب بھی اسی کے انداز میں چلا کر بولے۔ نہیں، باپ؟ پیدا کر کے کونے میں چھوڑ دینے والے کو باپ نہیں کہتے مسٹر افندی ملک۔ باپ کے بہت سے فرائض ہوتے ہیں، آپ نے زندگی میں ایک بھی ادا نہیں کیا۔ ایک کریڈٹ کارڈ دینے سے آپ اپنے فرض پورے نہیں کر لیتے۔ پیار دینا پڑتا ہے، توجہ دینی پڑتی ہے، وقت دینا پڑتا ہے۔ آپ نے ایک بھی چیز دی؟ وہ بولتے بولتے رو دی۔ بولے نا ڈیڈ کہ ایک بھی چیز کبھی میرے کمرے میں آ کر کہا ابیہا بیٹے تم ٹھیک ہو نا؟ کبھی بخار میں آ کر مجھے دوا کھلائی؟ کبھی میرے اسکول کالج میں یہ دیکھنے گئے کہ میری بیٹی کیا کرتی ہے جب میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی؟ کبھی آئے میرے پاس کہ ابیہا مت ڈرو، میں ہوں نا تمہارا ڈیڈ؟ ارے آپ نے تو کبھی مجھے پیار سے گلے تک نہیں لگایا ڈیڈ، کبھی برتھ ڈے وش نہیں کیا۔ مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی ڈیڈ، آپ کی ضرورت تھی۔ آپ نے اپنی زندگی کا ایک پل بھی میرے نام نہیں کیا، تو میں اپنی زندگی کے بارے میں سوال جواب کرنے کا حق کیسے دوں؟ وہ پاس پڑے گلدان کو اٹھا کر زمین پر مارتے ہوئے بولی۔ آئی ہیٹ یو ڈیڈ، آئی ہیٹ یو، روتے روتے بول کر اوپر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ افندی صاحب ایک دم لڑکھڑائے۔ سفیان نے جلدی سے انہیں سہارا دیا اور صوفے پر لا کر بٹھایا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سیڑھیوں سے وہ جینس شرٹ پہنے ہاتھ میں بائک کی چابی پکڑتے نیچے آتے دکھائی دی۔ وہ بنا کسی کو دیکھے باہر کی طرف گئی۔ مونو، ابیہا کہاں جا رہی ہو؟ کہاں جا رہی ہے وہ؟ سمیر، کرن، ماہم، آہل چاروں اس کے پیچھے بھاگے۔ وہ سب جانتے تھے وہ کتنا ٹوٹی ہوئی ہے، تبھی اس کے پیچھے بھاگے، پر وہ کسی کو جواب نہ دیے بائک کو سٹارٹ کر کے گھر سے باہر بھگا لے گئی۔ اس نے ہیلمٹ بھی نہیں پہنا تھا۔ ہیوی بائک تو ویسے ہی بہت تیزی سے چلتی ہے، پر وہ اس کی سپیڈ کو حد سے زیادہ تیز کرتی اسے بھگا رہی تھی۔ سمیر لوگ اپنی گاڑی میں اس کا پیچھا کر رہے تھے، پر وہ حد سے زیادہ تیز چلا رہی تھی۔ تم جیسی بے حیا لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ سب کے سامنے تماشا لگا کر بہت خوشی مل رہی ہوگی۔ اس کے کانوں میں عدیل کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اس نے آنکھ کو ایک ہاتھ سے صاف کرتے موڑ کاٹا۔ تم جیسی اپنے باپ کے پیسوں پر اڑنے والی بہت لڑکیاں دیکھی ہیں جو اپنا دل ہاتھ میں لیے پھرتی ہیں، جہاں دیکھو دل نکال کر باہر رکھ دیتی ہیں۔ پر معاف کرنا، میں ان لڑکوں میں سے نہیں جو تم جیسی لڑکی کے آگے پیچھے جسے نہ تو اپنی عزت کی پرواہ ہے نہ کسی اور کی۔ عدیل کے کہے الفاظ اس کو اپنے دماغ کی نسوں کو پھاڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ پر معاف کرنا، اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی تو سامنے سے ایک ٹرک آ رہا تھا۔ بائک کی سپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ کنٹرول نہ کر پائی اور بائک سیدھی ٹرک سے ٹکرائی۔ بہت ہی برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ خون میں لت پت زمین پر پڑی ہوئی تھی، چہرہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ پاس سے سمیر لوگوں کی آوازیں آ رہی تھی جنہیں وہ غائب دماغی سے سن رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے عدیل کا چہرہ لہرایا۔ عدیل، اس کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے جملے ادا ہوئے اور وہیں وہ ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانہ ہو گئی۔ سمیر لوگ اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ اس کا ایکسیڈنٹ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ بنا وقت ضائع کیے وہ اسے گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے گئے۔ اسے جاتے ہی ICU میں شفٹ کیا گیا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوئے، مجھے نہ کسی طریقے سے اسے روکنا چاہیے تھا۔ سمیر روتے ہوئے وہیں ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھتا چلا گیا۔ یا اللہ، بیا کو کچھ نہ ہو۔ کرن روتے ہوئے دعائیں کر رہی تھی۔ یہاں پر کھڑے اس کے 4 دوست اسے جان سے زیادہ چاہتے تھے۔ سب کی اس میں جان بستی تھی۔ آج وہ دنیا جہاں سے لا تعلق ICU میں پڑی تھی۔ آہل نے سفیان کو فون کر کے اسے بتا دیا تھا
اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کی خبر وائرل ہو چکی تھی. سوشل میڈیا جہاں پہلے اس کی ویڈیو وائرل ہو رہی تھی وہیں سبب ایکسیڈنٹ کی خبر نے تہلکہ مچا دیا تھا. کیا ہو گیا میری بچی کو؟ کہاں ہے ابیہا؟ افندی صاحب سفیان کا ہاتھ پکڑے کوریڈور میں داخل ہوتے بولے. انکل. وہ اندر آ کے آہل نے سامنے اشارہ کیا. سفیان جلدی سے ڈاکٹر کے کیبن کی طرف بڑھا. وہ سچ بول رہی تھی. میں ایک اچھا باپ نہیں بن سکا. اگر بن پاتا تو آج میری بچی کا یہ حال نہ ہوتا. افندی صاحب روتے ہوئے بول رہے تھے. حوصلہ رکھیں, سب ٹھیک ہو جائے گا, دعا کریں. ثانیہ بیگم انہیں سنبھال رہی تھی. ثانیہ کیسے حوصلہ رکھوں؟ میری بچی اندر زندگی اور موت سے لڑ رہی ہے. وہ اپنے ہاتھوں پر سر گرا کر بولے. تیری جیسی جھلی سے کون پیار کرے گا؟ او ہیلو, دیکھنا ٹھیک 1 مہینے بعد ابیہا افندی ملک مسز عدیل بنے گی. تم پاگل ہو؟ اتنی جلدی شادی کون کرتے؟ ابھی تمہاری پڑھائی بھی پوری نہیں ہوئی. ابیہا افندی کرتی ہے. ایک پروفیسر سے شادی کرنے لگی ہے, وہ بہت اچھے سے پڑھائے گا. اور اگر عدیل نے شادی سے انکار کر دیا تب کیا کرو گی؟ سمیر, تم میرے دوست ہو, آج تو یہ بات بول دی ہے, آئندہ مت بولنا. میں نے اپنی زندگی میں بہت لوگوں کو جانے دیا, پر عدیل میری محبت, میرا عشق, میرا جنون ہے. اسے میرا ہونا ہی پڑے گا, چاہے اس کی مرضی ہو چاہے نہ ہو. 1 ہفتے بعد یونی کی ویلکم پارٹی پر میں اسے پرپوز کرنے والی ہوں اور تم اس میں میرا ساتھ دو گے. سمیر کے کانوں میں 1 ہفتہ پہلے ابیہا کے ساتھ ہونے والی باتیں گونجی. وہ زور سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا. کاش میں زور زبردستی کر کے تمہیں اتنا آگے بڑھنے سے روک لیتا. یہ سب اس کمینے پروفیسر کی وجہ سے ہوئے. میں آج اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا. سمیر اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر کی طرف چلا گیا. سمیر کہاں جا رہا ہے؟ رک. آہل بھی اس کے پیچھے بھاگا. پروت اب تک گاڑی میں بیٹھ چکا تھا. گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر آہل بھی اندر بیٹھا. بھیا کی حالت اتنی خراب ہے اور تو کہاں جا رہا ہے؟ آہل اس کے لال پیلا چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا. اس گالی کا قتل کرنے جا رہا ہوں. وہ اس گاڑی کی سپیڈ تیز کرتے ہوئے بولا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. آج کے واقعے کا گھر میں ذکر مت کرنا. وہ سخت لہجے میں بولا. ہم نہ ہاں میں سر ہلا کر اندر کی طرف بھاگی. اس کے بھاگتے قدم ایک دم رک گئے. سامنے سکینہ بیگم سالوں بعد ہاتھ میں وہی اپنا پرانا ڈنڈا پکڑے کھڑی تھی. عدیل اندر داخل ہوا تو سامنے سکینہ بیگم کو اس اواتار میں دیکھ کر حیران رہ گیا. دادی جان یہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے بولا. تھا. سکینہ بیگم کا ہاتھ اٹھا اور عدیل کے گال پر نشان چھوڑ گیا. وہ بے یقینی سے سامنے کھڑی سکینہ بیگم کی طرف دیکھنے لگا. جنہوں نے آج تک اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا, ان کے مطابق تو وہ ان کا سب سے نیک پوتا تھا. دادی کیوں؟ وہ بس اتنا ہی بولا. کیونکہ بچے سب کے سامنے ایک لڑکی پر ہاتھ اٹھاتی تجھے شرم نہیں آئی؟ تیرے ہاتھ ٹوٹ کیوں نہیں گئے؟ بول. سکینہ بیگم آگے بڑھ کر اسے ڈنڈے سے اسے مارنے لگی. دادی آپ کسی غیر لڑکی کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھا رہی ہیں. آپ نے اس کی حرکت نہیں دیکھی کیسے سب کے سامنے مجھے بے عزت کر دیا؟ لوگ تو مجھے ہی مجرم سمجھ رہے ہوں گے نا کہ ایک اسٹوڈنٹ سے عشق لڑا کر اب پیچھے ہٹ گیا. بولے. وہ چلایا تھا اب جیسے وہ مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا. واہ مسٹر عدیل صاحب, واہ. آپ لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ اس کی فکر پڑی ہے کہ اب ایک بار بھی خیال آیا جس لڑکی کو بھری محفل میں ٹھکرا کر جس پر ہاتھ اٹھا کر آیا ہوں وہ کیسی ہے؟ تبھی دروازے سے داخل ہوتے سمیر نے سب سن لیا. وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولا تھا. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نکلو یہاں سے. عدیل اس کی طرف رخ پھیر کر سخت لہجے میں بولا. سالے تیری وجہ سے آج میری جان سے پیاری دوست زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے. سمیر آگے بڑھا. اس کا کالر دبوچتے ہوئے بولا. ہم نہ ایک طرف کھڑی ہے, سب دیکھ کر سہم گئی. اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کوئی عشق کی پینگیں نہیں اڑائی تھی جو پریشان ہوتا پھروں. اور خبردار آج کے بعد میرے گریبان کی طرف ہاتھ بھی بڑھائے وہی ہاتھ توڑ دوں گا. اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولا. سمیر نے حیرانگی سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا. مجھے تو ابیہا پر غصہ آ رہا ہے. اس پاگل نے محبت کی بھی تو کس بے حس انسان سے. مسٹر عدیل تم نے ایک ایسی لڑکی کا دل توڑا ہے جو پہلے ہی کم ٹوٹی ہوئی نہیں تھی. دعا کرو وہ بچ جائے, ورنہ تمہاری قبر میں خود اپنے ہاتھوں سے کھودوں گا. سمیر لال انگارے بھری رتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے وارننگ دیتے ہوئے ایک نظر ہمنا کو دیکھ کر وہاں سے نکل گیا. آہل بھی اس کے پیچھے ہی آ گیا. یا اللہ وہ بچی کیسی ہوگی؟ یا اللہ اس معصوم کو بچا لینا. سکینہ بیگم وہیں صوفے پر بیٹھ کے روتے ہوئے بولی. عدیل لمبا سانس لے کر وہیں سے پلٹ گیا. موٹر سائیکل پر وہ بھی مقصد راستوں کو ناپنے لگا. خدا کرے ابیہا افندی تم مر جاؤ, مر جاؤ تم. جب سے تم سے ملا ہوں زندگی حرام کر کے رکھتی ہے. اب تو میرے گھر والے ہی میرے خلاف ہو گئے ہیں. تم مر جاؤ یہی اچھا ہے. وہ بائک کو سڑک کے کنارے روک کر چلایا تھا. پاس سے گزر گئے راہگیروں نے مڑ کر اس انجان بندے کو دیکھا جو نہ جانے خود سے کیا کیا باتیں کر رہا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. 5 گھنٹوں کے لمبے انتظار کے بعد ابیہا کے خطرے سے باہر ہونے کی خبر سنائی گئی, جسے سن کر سب نے خدا کا شکر ادا کیا. اسے اب روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا. افندی صاحب اس کے کمرے میں داخل ہوئے. سامنے بیڈ پر وہ ہاسپٹل کے کپڑوں میں لیٹی ہوئی تھی. ابھی تک وہ اسے بے ہوش رہا تھا. ڈاکٹرز کے مطابق ابھی کچھ گھنٹے وہ ہوش میں نہ ہی آئے تو بہتر ہے. افندی صاحب چلتے ہوئے بیڈ کے قریب پڑے اسٹول پر بیٹھ کر اپنے سامنے اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر ان کا دل کٹ کر رہ گیا. ابیہا کا دایاں ہاتھ بری طرح فریکچر ہوا تھا. ہاتھ ماتھے پر سفید پٹی بندھی تھی. ہاتھ پاؤں پر جگہ جگہ چوٹیں لگی تھیں.
مجھے معاف کر دے میری بچی، میں سچ میں ایک اچھا والد نہیں بن پایا، میں نے سچ میں تمہیں کبھی وقت نہیں دیا۔ وہ روتے ہوئے ابیہا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بول رہے تھے۔ ثانیہ بیگم سفیان کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ ڈیڈ اب کب سے رو رہے ہیں؟ طبیعت خراب ہو جائے گی، ڈاکٹرز نے بولا 3-4 گھنٹوں تک ہوش آ جائے گا، اب تب تک گھر جا کر آرام کر لیں۔ سفیان ان کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر بولا، نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں، میری بچی کو میری ضرورت ہوگی۔ انہوں نے انکار کرنا چاہا۔ آفندی ہم کچھ گھنٹوں میں واپس آ جائیں گے۔ ثانیہ بیگم بھی آگے ہو کر بولی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں گھر جانا پڑا۔ سفیان ابیہا کے پاس بیٹھا ہوا تھا جب وہ چاروں اندر داخل ہوئے۔ گائز تم لوگ بھی گھر چلے جاؤ، جب ابیہا کو ہوش آ جائے گا تب آ جانا۔ سفیان نے ان چاروں کو بھی وہی کہا۔ مونو ہماری بچپن کی دوست ہے، اپنے دوست کو تکلیف میں ہم چھوڑ کر اپنے گھر کم از کم آرام کرنے تو نہیں جا سکتے۔ سمیر جو پہلے ہی بھرا ہوا تھا، اس سے سفیان کی بات بہت بے تکی لگی۔ فائن آ جاؤ اندر، میں تم سب کے لیے سوچ رہا تھا، سفیان نے چہرہ موڑ کر کہا۔ اتنی کیئر ہوتی تو کبھی واپس نہ آتے، پہلے اس کی زندگی میں کیا کم پریشانیاں تھیں جو تم اور تمہاری ماما آ گئیں۔ سمیر شاداب سب لوگوں سے ابیہا کے بدلے لے رہا تھا۔ سمیر تم ابیہا کے بہت اچھے دوست ہوگے، پر میں بھی سگا بھائی ہوں، اگر وہ خوش نہیں تھی تو میں بھی کوئی جشن نہیں منا رہا تھا، میں بھی اتنی ہی تکلیف میں رہا ہوں۔ سفیان کو اب سمیر کی باتیں زیادہ پسند نہیں آ رہی تھیں۔ گائز ریلیکس، ہمیں ابیہا کو آرام کرنے دینا چاہیے، اور یہ سب فالتو کی باتیں چلو سب باہر۔ آہل نے آگے بڑھ کر دونوں کے خاموش کروایا۔ فالتو باتیں؟ سمیر نے حیرانگی سے آہل کو دیکھا۔ سمیر ابھی صحیح وقت نہیں ہے، چلو باہر۔ آہل اسے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر لے آیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہیلو عروج، کم از کم تم مجھے اگنور نہ کرو، کیا تمہیں بھی میں غلط لگ رہا ہوں؟ عادل اپنے کمرے میں بیٹھا کب سے عروج سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، پر وہ ہر بار اس کی کال کاٹ دیتی۔ آخر تھک کر اس نے اٹھا ہی لی۔ عادل، اس لڑکی نے جو بھی کیا اس کو حل کرنے کا ایک سلیوشن ہے۔ عروج بولی۔ کیا؟ کل کے کل میرے گھر رشتہ بھیجو، ورنہ مجھ سے بات مت کرنا۔ سارے یونی میں اس لڑکی کے ساتھ تمہارا نام جوڑا جا رہا ہے، کیا کیا برداشت کروں؟ وہ فون کی دوسری طرف چلائی تھی۔ اتنی جلدی کیسے یار، ابھی میری کوئی بات بھی نہیں سنے گا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، کل کے کل رشتہ لاؤ ورنہ بھول جاؤ۔ وہ بول کر کال کاٹ گیا۔ دل کافی دیر تک اپنے موبائل کو گھورتا رہا، وہی موبائل بیڈ پر دے مارا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، وہ غصے سے بولتا کمرے سے باہر نکلا اور اپنا رخ سکینہ بیگم کے کمرے کی طرف کیا۔ دادی جان کل تیار رہے گا، وہ کمرے میں داخل ہو کر بولا۔ پاس ہی صوبیہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کیوں؟ صوبیہ بولی۔ کل عروج کے گھر رشتہ لے کر جانا، اور جتنی جلدی ہو سکے مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ وہ بول کر پلٹا۔ سکینہ بیگم اور صوبیہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ کون عروج؟ سکینہ بیگم بولی۔ یونی میں جاب کرتی ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ وہ پلٹ کر بولا۔ شرم کر عادل، ایک لڑکی ہسپتال میں مر رہی ہے اور تجھے شادی کرنے کی پڑی ہے؟ سکینہ بیگم نے غصے سے کہا۔ تو کیا کروں دادی، اس نے میری زندگی اجیرن کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں بتا رہا ہوں کل دوپہر میں تیار رہے گا، اگر آپ کل نہیں گئی نا تو قسم سے کبھی شادی نہیں کروں گا۔ وہ بول کر بنا ان کی سنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کہ بھائی کو کیا ہو گیا؟ ایسے تو نہیں تھے؟ صوبیہ اسے جاتے ہوئے دیکھ کر بولی۔ اپنے باپ پر گیا، وہ بھی ایسا ہی تھا۔ سکینہ بیگم بول کر چہرہ موڑ گئی۔ تو دادو کل آپ جائیں گی؟ صوبیہ نے پوچھا۔ جانا پڑے گا، ورنہ یہ ہمیں سکون کی سانس نہیں لینے دے گا، وہ بول کر لیٹ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رات کو ہی ابیہا کو ہوش آ گیا تھا، پر درد کی وجہ سے اسے دوبارہ سے نیند کا انجیکشن لگا گیا۔ صبح 9 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی۔ گائز تم لوگ گھر نہیں گئے؟ وہ آہستہ آہستہ الفاظ ادا کر رہی تھی۔ بیا شکر ہے تو اٹھ گئی، کیسی طبیعت ہے؟ اب سمیر جو پاس اسٹول پہ بیٹھا تھا اس کی آواز پر فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ٹھیک ہوں، وہ بس اتنا بولی۔ بیا مرنے کی کتنی جلدی تھی، تمہیں بتا دیتی ہم سب اکٹھے مرتے۔ کرن منہ پھلا کر بولی۔ ابیہا کے چہرے پر اسمائل آئی۔ پتہ تھا اب تو خدا بھی اتنی جلدی نہیں بلوائے گا، دیکھو زندہ ہوں۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی، اس کی آواز کی تلخی کو انہوں نے محسوس کیا۔ اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، ماہم کی مدد سے وہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ سفیان دروازے کی اور سے پہلے ہی اسے اٹھتا ہوا دیکھ چکا تھا، تبھی وہ ڈاکٹر کو بلوا کر لے آیا۔ ڈاکٹر نے آ کر اس کا چیک اپ کیا اور آج کا دن ہسپتال میں بتانے کو کہا، شام کو چھٹی دی جائے گی۔ کیسی ہو؟ سفیان نے اس کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا۔ زندہ ہوں، نظر نہیں آ رہا، وہ بدتمیزی سے بولی۔ تم نے جتنا بڑا قدم اٹھایا وہ ٹھیک نہیں تھا، ڈیڈ بہت پریشان ہے، بڑی مشکل سے کل انہیں گھر بھیجا، ابھی فون کر کے اطلاع دیا وہ آتے ہوں گے۔ سفیان اس کی بدتمیزی کو اگنور کرتے ہوئے بولا۔ باقی سب نے چپ رہنا ہی مناسب سمجھا۔ پریشانی مائی فٹ، وہ طنزیہ انداز میں ہنس کر بولی۔ تمہیں بھی احساس نہیں تم ہم سب کے لیے کتنی قیمتی ہو، جب احساس ہو جائے گا اپنے لفظوں پر پچھتاؤ گی۔ آرام کرو، ڈیڈ کچھ دیر میں آ جائیں گے۔ سفیان اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ وہ ایک طرف کھڑا ہو گیا، ابیہا نے اسے اگنور کیا اور باقی سب سے بات کرنے لگی۔ وہ کل کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ ابیہا میری بچی کیسی ہو؟ آفندی صاحب کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولے اور بیڈ پر بیٹھ کر فوراً اسے اپنی آغوش میں لیا۔ ابیہا نے ضبط سے آنکھیں میچ لیں۔ آپ کو تو افسوس ہو رہا ہوگا نا، بچ کیوں گئی؟ اچھا ہوتا مر جاتی، سکون تو ملتا۔ وہ ان سے الگ ہو کر طنزیہ انداز میں بولی۔ میری بچی، مانتا ہوں میرا قصور تھا،
پر تم کیا مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ آفندی صاحب نے ابیحہ کا ڈرپ لگا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا۔ معاف؟ واو ڈیڈ، ماننا پڑے گا کیسے معافی مانگ رہے ہیں۔ اب اگر یہ حادثہ نہ ہوتا تب تو آپ کو احساس ہی نہ ہوتا۔ ڈیڈ آپ سوچ نہیں سکتے میری زندگی کی یہ سال کتنے بھیانک گزرے ہیں۔ جب اکیلے کمرے میں سو نہیں پاتی تھی تب میں دعا کرتی تھی کہ ابھی مر جاؤں۔ جب کالج میں ریگنگ کرتی تھی، ہر ٹیچر سے بدتمیزی کرتی تھی، وہ سب کرتی تھی جو کسی کو پسند نہ ہو، تب آپ کیوں نہیں آئے؟ تب آپ نے کیوں نہیں کہا ابیحہ یہ سب بند کرو؟ آپ نے کبھی مجھ پر ڈیڈ ہونے کا حق جتایا ہی نہیں۔ آپ نے کبھی پیسوں کے علاوہ کبھی مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کی۔ میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کی پیاری بیٹی بنوں جن پر انہیں فخر ہو، پر کیوں بنتی؟ ہاں کیوں بنتی؟ جب میرے ماں باپ کتوں کی طرح آپس میں لڑتے تھے تو کیوں میں اچھی بیٹی بنتی؟ وہ بولتے بولتے رو رہی تھی۔ آفندی صاحب کو اس کی ایک بات میں سالوں کی اذیت نظر آ رہی تھی۔ رو مت، طبیعت بگڑ جائے گی۔ کرن اس کے پاس آ کر اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے بولی، کیا تم مجھے ان سب کے لیے معاف نہیں کر سکتی؟ آفندی صاحب نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کافی دیر ماحول میں خاموشی چھائی رہی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو معاف کر دوں تو 1 مہینے کے اندر اندر میری شادی عدیل سے کروائیں۔ اس کے الفاظ نے سب پر بم پھوڑا تھا۔ ابیحہ تیرا دماغ خراب ہو گیا؟ تو ابھی بھی اس شخص کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے؟ مت بھول اس نے کل تجھے سب کے سامنے تھپڑ مارا تھا۔ سمیر کو اب اس پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ تمیز سے سمیر، ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال مت کرو۔ محبت کرتی ہوں اس شخص سے، ایک تو کیا 1000 تھپڑ کھا سکتی ہوں۔ ابیحہ نے سخت لہجے میں سمیر کو لتاڑا تھا۔ بولیں ڈیڈ، کیا آپ اپنی بیٹی کی محبت اسے دلا سکتے ہیں؟ وہ اب سامنے بیٹھے آفندی صاحب کو دیکھ کر بولی۔ اگر تمہیں اس سب میں خوشی ملتی ہے تو ٹھیک ہے، 1 مہینے سے بھی پہلے میں تمہاری شادی اس لڑکے سے کرواؤں گا۔ آفندی صاحب بول کر اٹھے۔ ایک دفعہ تو بچ گئی ہوں، بعد میں نہیں بچوں گی۔ اگر زندہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میری شادی کروائیں۔ وہ لال آنکھوں سے سامنے کھڑے آفندی صاحب کو دیکھ کر بولی، جو بنا اس کی بات کا جواب دیے کمرے سے باہر نکل گئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دوپہر کا وقت تھا۔ عدیل نے پہلے عروج کو آنے کا بتا دیا تھا۔ سکینہ بیگم اور صوبیہ عدیل کے ساتھ اس کے گھر رشتہ لے کر پہنچی۔ دیکھیں بہن، میں ایک بیمار عورت ہوں، میں چاہتی ہوں عروج کی شادی جلد سے جلد ہو جائے۔ سامنے صوفے پر بیٹھی عروج کی ماں بولی۔ جی ہم بھی یہی چاہتے ہیں، سکینہ بیگم عدیل کو دیکھ کر بولی۔ ہم تو انگوٹھی لے کر آئے ہیں، اگر اجازت ہو تو پہنا دوں؟ سکینہ بیگم نے انگوٹھی نکال کر کہا۔ ارے ہاں بسم اللہ کریں، جب بچوں نے آپس میں پسند کر لیا تو ہم کون نہ کرنے والے ہوتے ہیں؟ عروج کی امی بولی۔ سکینہ بیگم اٹھیں اور عروج کی انگلی میں رنگ ڈال دی۔ رنگ کا صبح عدیل نہیں کہا تھا۔ وہ سب اب آپس میں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ 2 مہینے بعد کی شادی کی تاریخ طے ہوئی۔ شام کے 5 بجے وہ کھانا کھا کر ان کے گھر سے نکل آئے۔ سکینہ بیگم تب کی اپنے کمرے میں بند تھی۔ کیا ہوا دادی جان؟ جب سے عروج بھابھی کے گھر سے آئے تب سے آپ کا موڈ آف ہے۔ صوبیہ چائے کا کپ انہیں پکڑاتے ہوئے بولی۔ صوبیہ بیٹا، مجھے عروج اور اس کی ماں کچھ ٹھیک نہیں لگی۔ سکینہ بیگم نے اپنا خدشہ بیان کیا۔ کیوں؟ صوبیہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ پتہ نہیں، ان کے لہجے اور شکلیں جھوٹی لگتی ہیں۔ سکینہ بیگم چائے کا گھونٹ بھر کر بولی۔ دادی جان زیادہ مت سوچیں، مجھے تو اچھی لگی، آپ بس بھائی کے لیے دعا کریں۔ صوبیہ نے ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔